تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب جو ہے یہ اپنے تک رکھا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اس لیے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی وہ امت تک ڈیلیور کر سکے، وہ امت تک وہ باتیں پہنچا سکے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تک پہنچائی تھی، اور وہ نبی آگے امت تک پہنچائیں۔ تو یہ بات واضح ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر تم نے اس دنیا میں اللہ کی عبادات کو چھوڑ دیا تو تمہارے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں تم کچھ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دھمکی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا ایک جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خود مختار انسان بنایا ہے، ایک آزاد انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت دے دی ہے، ہمیں جنات کے اوپر بھی فضیلت دے دی ہے، ہمیں اس کائنات کی تمام تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت انسان کو دے دی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر اتنی بڑی فضیلت ملنے کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلائے گا کہ وہ ذات جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، ہمارے تک وہ چیزیں پہنچائی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہی جھٹلائے گا تو پھر آپ کیسے بات سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے؟ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، نوجوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور بزرگوں کے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے سوچنے پہ مجبور ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس مقصد کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو مضبوط کریں، اس کے بعد ہی ہم وہ معاشی نظام، سیاسی نظام، عدلیہ کا نظام، عدالتی نظام لے کے آ سکتے ہیں، معاشرتی نظام لے کے آ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی ہمیں دے کے گئے تھے۔ لیکن جہاں پہ ہماری عبادات ہی مکمل نہیں ہو رہی وہاں ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم وہ اسلامی نظام لے کے آئیں گے، وہ خلافت لے کے آئیں گے، وہ اسلام کی شریعت کو لے کے آئیں گے، اللہ کی شریعت کو لے کے آئیں گے، جب ہماری عبادات ہی نہیں مکمل۔